بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، خیبر کے مختلف قلعوں میں مختلف انداز میں جنگ اور جھڑپیں ہو رہی تھیں۔ کبھی شدید جنگ ہو جاتی اور کبھی چند ایک واقعات پیش آتے۔ آہستہ آہستہ مختلف قلعے فتح ہو چکے تھے۔ اب صرف ایک قلعہ باقی رہ گیا تھا، وہ غموس کا قلعہ تھا۔ اس کا سردار یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر سردار مرہب تھا۔ یہ بہت طاقتور اور بہادر انسان تھا، جو اسے دیکھتا دہشت سے لرزنے لگتا۔ کسی کو اس کے مقابلے پر آنے کی جرأت نہ ہوتی۔ قلعہ ناآ کے بعد جنگ اور شدید ہو گئی تھی۔ مسلمانوں نے قلعہ قموس کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر درد لاحق ہوا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لشکر اسلام کی کمان نہ کر سکے۔ ہر روز کسی مہاجر یا انصاری صحابی کو اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا جاتا۔ قلعہ غموس بہت مضبوط تھا۔ اس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ اس قلعے کو فتح کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو پلٹ پلٹ کر دشمن پر حملہ کرے گا۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرماتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھوں قلعہ فتح کرائے گا۔ جب یہ سنا تو تمام صحابہ کرام امید لگا کر بیٹھ گئے کہ دیکھیں جھنڈا کسے عطا ہوتا ہے۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ کاش جھنڈا اسے دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں آنکھوں کی بیماری میں مبتلا تھے۔ ان کی آنکھیں شدید درد کرتی تھیں کہ یہ اپنے پاؤں تک نہ دیکھ سکتے تھے۔ صحابہ کرام رات بھر یہی سوچتے رہے کہ کل کس کے نصیب جاگتے ہیں۔ جب صبح نمودار ہوئی تو تمام صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ دیکھیں جھنڈا کسے ملتا ہے۔ ہر ایک بہادر آس لگائے بیٹھا تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے۔ انہوں نے لشکر پر ایک نگاہ دوڑائی اور پوچھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں میں شدید درد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو میرے پاس لاؤ۔ یہ سن کر صحابہ اٹھے اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی ران مبارک پر رکھا اور لاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا۔ اسی وقت ان کی آنکھوں کا درد ختم ہو گیا اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، علی سے سردی اور گرمی دونوں کو دور رکھ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی خاص زرہ پہنائی، اپنی تلوار ذوالفقار ان کی میان میں باندھی اور فرمایا، جاؤ اس وقت تک دشمن سے جنگ کرنا جب تک اللہ تمہارے ہاتھوں قلعہ فتح نہ فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا اور محاذ جنگ پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسلامی لشکر اپنے امیر کے اشارے کا انتظار کرنے لگا کہ کب روانگی کا حکم ملتا ہے۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہودیوں کے ساتھ جنگ کروں گا جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، سیدھا جاؤ، جا کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ تمہاری وجہ سے مسلمان ہو جائیں تو وہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تو اللہ کی راہ میں 100 سرخ اونٹوں کی قربانی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت پاتے ہی حضرت علی نے میدان جنگ کا رخ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اسلامی لشکر بھی حرکت میں آ گیا۔ اسلامی لشکر آج بھی قلعہ قموس کی طرف جا رہا تھا، جو یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ یہ قلعہ کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کے قریب پہنچ کر جھنڈے کو قریب ہی ایک ٹیلے پر نصب کر دیا۔ قلعے کے اوپر موجود یہودی دیکھ رہے تھے۔ ان کے ایک عالم نے اونچی آواز میں پوچھا، اے جھنڈے والے، تم کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرا نام علی ابن طالب ہے۔ یہودی عالم نے یہ سنا تو خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، توریت کی قسم، یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر نہیں جائے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اسی دوران مرہب کا بھائی حارث قلعے سے باہر نکلا۔ اس نے آتے ہی حملہ کر دیا اور چند مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو بجلی کی طرح دوڑے اور حارث کے سر پر پہنچ گئے۔ تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ خون میں لت پت ہو کر نیچے گر گیا۔ جب مرہب کو اپنے بھائی کے قتل کا پتہ چلا تو غصے سے اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ خیبر کے بہادروں کے ساتھ قلعے سے باہر آیا۔ مرہب نے 2 زرہیں پہن رکھی تھیں، 2 تلواریں کمر میں لٹکائی ہوئی تھیں، سر پر 2 عمامے باندھے ہوئے تھے اور خود پہنا ہوا تھا۔ میدان میں آ کر اس نے کہا، خیبر جانتا ہے میں مرہب ہوں، تجربہ کار اور جنگجو ہوں۔
میں کبھی نیزہ چلاتا ہوں تو کبھی تلوار، دشمن میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور بولے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میں جب حملہ کرتا ہوں تو دشمن کو خون میں لت پت کر دیتا ہوں۔ میں شیر ہوں جسے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ سن کر مرحب کو اپنا وہ خواب یاد آ گیا کہ اسے ایک شیر نے مار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں موت مرحب کے سر پر کھڑی تھی۔ اگر وہ واپس جاتا تو لوگ اسے تانے دیتے اور اگر آگے بڑھتا تو موت ملتی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرتا۔ اس نے حملہ کرنے کے لیے اپنی تلوار نیام سے نکالی، مگر حضرت علی نے اسے موقع ہی نہ دیا اور آگے بڑھ کر فضا میں اچھلے اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ تلوار خود کو کاٹتی ہوئی زرہ کی زنجیریں کاٹ کر حلق تک آ گئی۔ وہ گرا، تڑپا، مچلا اور دم توڑ گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام جنگ کا اعلان کر دیا۔ مسلمان یہودیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے 7 بہادروں کو قتل کر دیا۔ وہ شکست کھا کر قلعے کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے۔ یہودی بدحواس ہو چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجاہد کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کو امان دینے کی اجازت طلب کی۔ کیوں یہودیوں کو امان دے دی گئی؟ یہ آخری قلعہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اس کے بعد سارا خیبر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔